الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، عزیزان گرامی، توحید الہی، وحدانیت پروردگار کے بارے میں ہمارا ڈسکشن جو ہے جاری ہے، اور بحث و گفتگو کا سلسلہ پہنچا تھا توحید صفاتی میں. کیونکہ تین مختلف زاویوں سے، تین مختلف ڈائمینشنز سے گفتگو اس توحید کے چیپٹر میں ہوتی ہے اور پیش کی جاتی ہے کتابوں میں، اور تین اعتبار سے، تین حوالوں سے، تین زاویوں سے ہمیں اس توحید کی بات جو ہے، توحید کا عقیدہ جو ہے، اس کو دلائل کے ساتھ سمجھنا ہے. اور اس میں ایک ڈائمنشن اور ایک زاویہ جو گفتگو کا تھا توحید ذاتی، جو آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان ہو گیا. اور ذات پروردگار عالم یکتا و تنہا ہے، اور اس کی ذات سے باہر کوئی اور اس جیسا نہیں ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اس کے علاوہ، اس سے ہٹ کر ما سوی اللہ، اس وحدہ اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کر کوئی اور اس کا ثانی نہیں، کوئی اور اس کی مثل اور مانند نہیں، کوئی دوسرا واجب الوجود بذاتہ نہیں، واجب الوجود بذاتہ لذاتہ. وہی تنہا اور یکتا، وہی ہے ایک جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، پروردگار ہے. لہٰذا توحید ذاتی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی اس جیسی نہیں جو واجب الوجود ہو. واجب الوجود وہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہی پروردگار ہے. اور اس کے بعد توحید صفاتی میں بحث کا آغاز ہوا ہے، اور توحید صفاتی آپ سامعین کی خدمت میں بیان ہوا کہ ذات اور صفات پروردگار، جب ہم اس زاویے سے جب ہم ادراک چاہتے ہیں، ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں ذات اور صفات علیحدہ نہیں ہے. پس توحید صفاتی سے مراد یہ ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، صفات عین ذات پروردگار عالم ہے. ذات و صفات کو علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے، اور مختلف صفات کو جو ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ادراک اور ہماری عقل کی جو کیپیسٹی ہے، اور ہمارے عقل کی جو لیمیٹیشنز ہے، اور ہمارے عقل کا جو ادراک ہے، اس اعتبار و لحاظ سے ہم مختلف صفات پروردگار عالم میں سے ہر صفت کے بارے میں اسی پر متمرکز ہو کر اس صفت کی شناخت حاصل کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ ان صفات میں سے ہر وہ صفت جس کی شناخت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح تمام صفات جن کو ہم ادراک کرتے اور معرفت ان صفات کی حاصل کرتے ہیں، صفات کمالیہ جو صفات ذاتی ہیں، وہ ذات سے الگ نہیں ہے بلکہ عین ذات ہے. یعنی مصداق کے اعتبار سے ان صفات کا مصداق اور ذات ایک ہی ہے، کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. صفات اور ذات میں کوئی جدائی نہیں ہے، الگ چیزیں نہیں ہیں، ذات وہی صفات. اگر ہم ذات کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں، ادراک چاہیں، تو وہ ذات یعنی وہی صفات علیم و قدیر و حی ہونا. اور ان صفات کی پہچان چاہیں، علیم، قدیر اور حی ہونا،
علم پروردگار، قدرت پروردگار، حیات پروردگار، تو یہ وہی ذات ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، عین ذات خداوند متعال ہے۔ بس اس اعتبار سے کثرت اور تعدد الگ الگ ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ ذات وہی، ذات کی جب بات کرتے ہیں تو وہی یہی صفات ہی ہیں، یہی صفت یعنی علیم ہونا یہی خدا ہے، علم، علیم ہونا، قدیر قدرت یہی خدا ہے۔ یہ توحید صفاتی کا معنی آپ کی خدمت میں بیان ہوا، دہرا دیا گیا، پیش کیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں دوبارہ اس کو مطلب کو دہرایا گیا ہے خلاصے کے طور پر، تاکہ ہم بحث کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے آج کے اس پروگرام میں کہ ہمارا جو ڈسکشن ہے، ہماری جو بحث و گفتگو ہے، اس بحث و گفتگو کا سرکل کیا ہے توحید صفاتی میں۔ اس توحید صفاتی کے چیپٹر میں، اس باب میں، جب ہم توحید صفاتی کے اعتبار سے، اس ڈائمنشن سے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں، جب بحث و گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ سرکل کیا ہے جس سرکل میں یہ گفتگو ہم کریں گے، ہمارے مباحث سارے کے سارے، ہماری ابحاث اسی سرکل کے اندر ہوگی۔ تو وہ سرکل جو ہے، جس سرکل میں بحث ہوگی، وہ کیا ہے، وہ دائرہ بحث کیا ہے جس میں ابحاث پیش کی جاتی ہیں، جن میں مباحث کو پیش کیا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے ان مباحث کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ توحید صفاتی کے اس ڈائمنشن سے جب بحث کرتے ہیں تو بہت سے علماء نے اور مفکرین نے دو مسئلے پیش کیے ہیں یہاں توحید صفاتی میں، لہذا توحید صفاتی کے سرکل کو انہوں نے ایسا قرار دیا کہ اس میں یہ دو مسئلے اور دو ایشوز جو ہے وہ زیر بحث آتے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں توحید صفات ہی میں بحث کی ہے، ڈسکشن کیا ہے۔ اور ایک تو وہی جو آپ کی خدمت میں ابھی توحید صفاتی کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اس اعتبار سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ صفات ذاتی پروردگار عالم وہ زائد بر ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات خدا ہیں، لہذا نفی کر دیتے ہیں ہم کہ صفات کے زائد بر ذات ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ صفات و موصوف الگ الگ نہیں ہیں، ما سوی اللہ، ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ دیگر تمام موجودات میں موصوف اور ہے، صفت عارض ہوتی ہے، صفت و موصوف الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، بس صفات اور ذات سے مل کر مرکب نہیں ہے۔ ذات یعنی جب ہم کہتے ہیں ذات الہی، مراد وہی صفات ہے، اور جب ہم کہتے ہیں صفات الہی تو مراد صفات سے صفات یعنی وہی ذات خداوند متعال ہے۔ یہ ایک بحث اور یہ ایک مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ جو یہ سرکل آف ڈسکشن ہے، دائرہ بحث ہے توحید صفاتی کے بارے میں، دوسرا مسئلہ جو اس سرکل میں اور اس دائرے میں جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں بعض علماء، اور اس دوسرے مسئلے کو بھی اس میں لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذات خداوند متعال، دیکھیے یہ بحث کا انداز ہے اس دوسرے مسئلے میں کہ خداوند متعال جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی ترکیب اور ملنا اور مرکب ہونا، یہ اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ ہے ترکیب سے، ہر قسم کی ترکیب سے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے مرکب نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود، لہٰذا ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو واجب الوجود بذات ہی ہے۔ جو ہستی واجب الوجود بذات ہی ہو وہ محتاج نہیں ہے، اگر مرکب ہو تو اجزا ہوں گے، اور اجزا سے مرکب ہو کے بننے والی شے وہ ممکن ہوا کرتی ہے، ممکن الوجود کی خاصیت ہے، پھر وہ واجب الوجود ہی نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا جب ہم نے قبول کیا کہ واجب الوجود بذات ہی کی ہستی اور اس خالق کائنات کی ذات جو واجب الوجود ہے
وہ ذات ہے، وہ وجود ہے، تو وہ ذات و وجود جو واجب الوجود ہے پس محتاج نہیں ہے۔ محتاج نہیں ہے یعنی اس میں کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں ہے، کیونکہ ترکیب جس میں ہو تو وہ مرکب شے، مرکب ہستی اجزاء کی محتاج ہو جاتی ہے، اجزاء کے بغیر ناقص ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں مسئلوں کے ساتھ یعنی پہلا مسئلہ کہ جو بیان ہو گیا کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے، کیونکہ صفات اگر زائد بر ذات ہو جیسے ما سوی اللہ میں ممکن الوجود موجودات میں ہوتا ہے تو وہاں پہ صفات الگ اور ذات الگ مرکب ہو کے بنے گا۔ بس وہ مجموعہ جو ذات و صفات سے مل کر اس صورت میں ہے اور جس کو ہم ادراک کرتے ہیں تو وہ اس میں ذات اور ہے، صفت اور ہے، پس مرکب ہے۔ پس مرکب چیز گویا اس کے اجزاء کی طرف احتیاج رکھتی ہے، اور اس صورت میں آنے کے لیے اسے اس صفت کی ضرورت ہے، اور وہ ذات علیحدہ ہے، ذات پر زائد ہے، لہٰذا ذات اور صفات سے مرکب جو ہو جائے، ترکیب جس میں ہو جائے، جو بسیط نہ ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا جس میں ترکیب ہو۔ یہ اس لحاظ سے بحث صفات ذات بر ذات نہیں ہے، پس بسیط ہے وہ ذات، اور دوسرے اس حیثیت سے اور اس جہت سے، اس ڈائمنشن سے گفتگو، اس دوسری حیثیت سے گفتگو کہ کسی بھی قسم کی ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ وہ پہلا مسئلہ صفات ذات بر ذات نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں۔ اس مسئلے کے اندر جب کسی بھی قسم کی ترکیب نہیں ہے تو اس میں پھر بحث آتی ہے، اور مباحث صفات سلبیہ میں ایک مقام پر بیان ہوئے جہاں پہ بسیط ہونا اللہ تعالیٰ کا اختصار کے ساتھ اس کا ذکر جب کیا گیا معزز سامعین کے سامنے، آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تھی، وہاں پر بیان ہوا کہ کسی بھی قسم کی ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے، نہ ترکیب تکوینی اور خارجی کہ ہمارے علاوہ یہ باہر کا عالم، باہر کی دنیا اور یہ باہر کی کائنات ہمارے وجود سے ہٹ کر، تو اس باہر کی کائنات میں خارج از ذات انسان سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہو گیا کہ اس میں اس دوسرے ڈائمنشن میں لہٰذا بحث اس حیثیت سے ہوئی ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی ترکیب، نہ ترکیب تکوینی و خارجی، نہ ترکیب عقلی اور تحلیلی، لہٰذا یہ ترکیب کے اعتبار سے بھی یہ دونوں مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اور بعض علماء کلام کی اور بعض مفکرین اور ماہرین علم کلام کی جو روش ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، وہ توحید صفاتی کو فقط اس ایک نقطے سے اور اس اعتبار سے اس میں بحث کرتے ہیں، ایک مسئلے میں کہ ذات اور صفات میں کوئی دوئیت نہیں، الگ الگ نہیں ہے، صفات عین ذات ہیں، بس یہی مسئلہ جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرا مسئلہ کہ کسی بھی قسم کی ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، اس دوسرے مسئلے میں وارد بحث نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دو مختلف اسلوب اور دو مختلف روش ہے مختلف علماء کرام کی، آپ دیکھیں گے اسکالرز کی، تو ان کی کتابوں میں بعض نے صرف ایک مسئلے پر متمرکز کیا ہے صفات میں توحید کی بحث کو، اور دیگر بعض علماء نے دونوں ان مسئلوں کے لحاظ سے بحث کیے، لہٰذا سرکل آف ڈسکشن کتنا ہے، وہ دائرے بحث کتنا ہے، بعض نے ایک مسئلہ اس میں ذکر کیا ہے صفات کی توحید کی بحث میں، توحید صفاتی میں، اور بعض علماء نے اس کو دو مسئلوں میں پر مشتمل مباحث جو ہیں ان سب کو اس دائرے کے اندر قرار دیا ہے، اور توحید صفاتی کی بحث میں ان دونوں مسئلوں کو شامل کیا ہے۔ سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا
حمدا